علماء کو شہید کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہندوستان سے علماء ختم کر دیے جائیں گے تو شاید مسلمان باقی نہ رہیں گے۔ 51,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر فتح پوری تک کوئی ایسا پیڑ نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء کو تندوروں کے اندر جلایا جاتا تھا۔ انگریزوں نے سوچا اگر مسلمان کو باقی رکھنا ہے تو علماء اگر ہوں گے تو مسلمان باقی ہے، علماء ختم ہو جائیں گے تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے۔ 51,000 علماء شہید کر دیے گئے۔ انگریزوں نے پھر قرآن کو جلانا شروع کر دیا۔ 100 قرآن جلائے، 200 قرآن جلائے، 300 قرآن کے نسخے انگریزوں نے جلائے۔ انگریزوں نے سوچا کہ اب قرآن ختم ہو گیا۔ ارے اس ظالم کو یہ بتانا تھا، ارے قرآن ختم نہیں ہو سکتا، تیری حکومت تو تہو بالا ہو سکتی ہے، تیری طاقت تو پاش پاش ہو سکتی ہے۔ رب نے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آتا ہے، باطل مٹتا ہے، حق آتا ہے، باطل پاش پاش ہوتا ہے، حق آتا ہے، باطل چوہے اور بلی کی طرح بلوں میں گھستا ہے۔ حق آیا علماء کی شکل میں، باطل اپنے راستوں سے اپنی جگہوں پر چلا گیا۔ انگریزوں نے 300 قرآن جلائے۔ کتنے قرآن بولو؟ 300 قرآن۔ انگریزوں نے سوچا کہ اب قرآن ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا۔ میر بہار والوں توجہ دو، ان مدرسوں سے جڑ جاؤ۔ اگر تمہیں دین بچانا ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، جنت کا سکون چاہیے، مصطفیٰ کی غلامی چاہیے، نبی کا قرب چاہیے، نبی کا عشق چاہیے، مصطفیٰ کا جلال و جمال چاہیے، صحابہ کی عظمت چاہیے، صحابہ کا تقدس چاہیے، علماء کی قربانیاں دیکھنا چاہیے ہو تو ان مدرسوں میں آؤ اور ہفتے میں ایک آدھ بار آ کر حضرت مولانا دلشاد سے کہو حضرت کیا ضرورت ہے آپ کے مدرسے میں، اللہ جزائے خیر دے ان داڑھی ٹوپی والے علماء کو۔ ارے جن کو تم بغلیں دیکھ کر تم الگ ہو جاتے ہو، بے کعبہ کی قسم یہ تمہارے ایمان کے محافظ ہیں، تمہارے دین کے بھی محافظ ہیں۔ انگریزوں نے 300 قرآن جلا دیے۔ انگریزوں نے سوچا قرآن ختم ہو گیا۔ رب نے کہا اے انگریز تجھے کیا پتا قرآن ختم نہیں ہو سکتا، قیامت آئے قرآن ختم نہیں ہوگا، زلزلہ آئے قرآن باقی، کچھ بھی ہو قرآن باقی، جنت میں قرآن، قبر میں قرآن، حشر میں قرآن، ساری جگہوں پر قرآن ہوگا، اس لیے کہ رب کی صفت قرآن ہے اور اس قرآن کی تلاوت میرے اللہ نے خود فرمائی ہے۔ ارے جس قرآن کی تلاوت رب خود فرما دے، جس قرآن کو میرے اللہ خود پڑھے، وہ قرآن کہاں سے ختم ہو سکتا ہے؟ توریت آئی ختم ہو گئی، انجیل آئی چلی گئی، زبور آئی چلی گئی، اس لیے کہ رب نے ان کتابوں کو نہ پڑھا تھا، اس کی تلاوت نہ کی تھی۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے ایمان والوں کے پاس جس کو رب نے خود پڑھا ہے، جیسے میں اور آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، میرے اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھتے ہیں والناس، رب نے خود اس کو پڑھا ہے والناس۔ جس قرآن کو میرا رب پڑھے وہ کتاب کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہوگی بتاؤ؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ انگریزوں نے سوچا کہ قرآن ختم ہو گیا، ایک ایسے ہی مدرسہ جیسے آپ کا میر بہار میں مدرسہ تھا، اس زمانے میں ایک چھوٹا سے مکان میں مدرسہ چل رہا تھا، علماء چلا رہے تھے، وہاں علماء آئے، ایک عالم ربانی قطب الاقداب بہت بڑے اللہ کے ولی تشریف لائے، 2-3 بچوں کو بلایا وہاں انگریزوں کے سامنے، انگریز کھڑے ہیں، بچوں